अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 18 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ आवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब की सेहत, उनकी रिहाई का मामला है। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से निडर तरीन फैसला सुनाए जाने के बाद, यानी इंसाफ फराहम किए जाने के बाद, इस वक्त हुकूमती सफ़ों के अंदर खलबली मची हुई है। पटवार खाने पर बिजलियां गिरी हुई हैं, जबकि दूसरी जानिब मिठाइयां तकसीम हो रही हैं। अब तक की जो लेटेस्ट और ब्रेकिंग डेवलपमेंट है वो अडियाला के ताले खुलने से मुतालिक है। इंतहाई इंपॉर्टेंट कि किस नौयत के ताले खुले, कौन अंदर गया है, कितनी अहम मुलाकात नहीं होने दी गई और कितनी अहम मुलाकात होने लगी है, वो तमाम तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। आज के इस व्लॉग को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला, जो साफ्ती टाउट हैं उनकी ख्वाहिश क्या है और असल में हुक्म क्या है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया इस सारे मामले को लेकर कैसे रिपोर्ट कर रहा है। तीसरा, क्या वाकई को कदगन लगी है कि हुजूम या क्राउड वहां पर ना पहुंचे। और सुहेल आफरीदी साहब और सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से अपने कारकुनान से क्या गुजारिश कर रहे हैं, मुंतकली होगी भी या नहीं होगी। ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाब मैं दूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि एहतजाज करने का जो सिक्का राजुल वक्त तरीका था, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फहम से किसी हद तक बदल डाला है। अब आप ओ करके और इसके साथ कुछ वो कहते हैं ना, डरा धमका के भी अपने मामलात को हल करा सकते हैं बैकडोर डेवलपमेंट से, किसी भी तरह से। इससे पहले कि मैं अडियाला के ताले कितनी देर पहले खुले हैं वो खबर मैं जब भी फौरन देने लगा हूं। खुशखबरी है, बड़ी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बात नहीं है खबर है, वो आगे चलकर देने लगा हूं। जरा सुनिए कि अदालती हुक्म की पासदारी के आगाज से मुताल्लिक ये 2 अदद साफियाने किराम, खुद साख्ता साफियाने किराम क्या फरमाते हैं। एक है गरीदा फारूकी साहिबा, साथ लिखती भी हैं तमगा इम्तियाज। ये क्या फरमाती हैं, वो कहती हैं असल खबर तो ये है, सुनिएगा, असल खबर तो यह है कि विफाक ने इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकली की आज सुप्रीम कोर्ट में मुखालफत नहीं की, जो कि सरासर झूठ है। बिल्कुल मुखालफत की। आप एडवोकेट जनरल के जुमले सुन लीजिए, आप अटॉर्नी जनरल के जुमले सुन लीजिए, डिप्टी अटॉर्नी जनरल के, वफाक की नुमाइंदगी एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने की। वक्फे से कबल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी मौजूद थे। ये वो कहती हैं कि उन्होंने भी मुखालफत नहीं की। ये गलत बयानी कर रही हैं, आगे चलकर बताता हूं किसने मुखालफत की किसने नहीं की। वो कहती है मजीद दिलचस्प है कि आज वकील भंडारी साहब के दलाइल तमाम समात पर महज इमरान खान से मुलाकात के लिए थे कि बैन की मुलाकात करवा दें ताकि सेहत की सूरत हाल पता चल सके। तमाम समात में आज कहीं भी दलाइल अस्पताल मुंतकली के नहीं रहे, लेकिन 1.5 घंटे के वक्फे के बाद जब अदालत लगी तो अचानक सबसे पहला सवाल अदालत की तरफ से आया कि बताइए किस अस्पताल मुंतकली चाहते हैं। वकील भंडारी भी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। इंप्रेशन क्या देना चाह रही हैं वो? इंप्रेशन ये देना चाह रही हैं कि जी ये तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले से तय था तो हो गया, तो जो दरख्वास्त उन्होंने नहीं की वो भी कबूल कर ली गई। तो मतलब ये इसको कोई और रंग देने की कोशिश कर रही है। वो रंग कौन सा है आपको पता ही है, असल रंग मैं आपको आगे चल के बताता हूं। दूसरा, ये रावी, इनकी चीखें चेक करें जरा। रावी समझते हैं ना आप, हसन अयूब अल मारूफ रावी। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का इमरान अहमद नियाजी को अस्पताल मुंतकिल का फैसला करने का फैसला तारीखी, मेरिट पर मबनी और काबिल तहसीन है। यह फैसला न सिर्फ इंसाफ के तकाजों से हम आहंग है बल्कि इसके सियासी असरात भी नुमायां होंगे। इमरान खान को सियासत से माइनस करने के साथ साथ, अब देखिए इनके डंग के अंदर जहर चेक करें। वो कहते हैं इमरान खान को सियासत से माइनस करने के साथ साथ तहरीक इंसाफ के एहतजाजी लॉन्ग मार्च की तहरीक को भी कमजोर और बेअसर करने की राह हमवार हो रही है। अच्छा, ये कमजोर और बेअसर करने की राह हमवार हो रही है या नहीं हो रही है, ये अलग डिबेट है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हो सकता है पहले ही कोई मुलाकात हो जाए, हो सकता है पहले ही कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस वजह से लॉन्ग मार्च ना करना पड़े। तो लॉन्ग मार्च तो नहीं होता, ये तो आप ज़हन नशीन कर लें, लॉन्ग मार्च नहीं होता। बाकी ये कहते हैं इमरान खान को माइनस करने के साथ साथ भाईजान किसी का प्यो भी नहीं माइनस कर सकता खान को। ये मैं तुम दस दें
یہ یاد رکھیے گا. اب آپ اس کو ڈیل کا رنگ دیں, ڈھیل کا رنگ دیں, نواز شریف صاحب کریں تو انڈرسٹینڈنگ, مفاہمت ہیں, بے نظیر اور نواز شریف کریں تو چارٹر آف ڈیموکریسی, اور عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر اگر انہیں ایک قانونی انصاف ملے نظام عدل اور انصاف سے, ان کا جو ڈیزروڈ انصاف ہے وہ ملے, تو اس کے اوپر آپ یہ رنگ دینا شروع کر دیں گے. میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے راوی کو دریائے ستلج کے اندر, یا راوی کو دریائے ستلج کے ساتھ مل کر سمندر کے اندر غرق ہو جانا چاہیے. میں تو یہی کہنا چاہوں گا, لیکن اب ہر کسی کی اپنی اپنی بساط ہے, ثواب دی. اب ان کی چیخیں چیک کریں. ناصر بٹ نام کے بندے کا پتہ ہی ہے نا آپ کو, آپ موصوف جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اکثر دکھائی دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ شریف برادران یعنی میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش ہو چکی ہے. جیسے ہی فیصلہ آیا تو ان کی پھپڑی پھا تے شٹے آ ہو گئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو عمران خان صاحب کے اس جو مستند ریلیف کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں, ریلیف نہیں بلکہ ان کو ایک جائز حق ملا ان کا, بھائی ریلیف کیا دینا تھا کسی نے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کی اسپتال منتقلی کے فیصلے پر آپ کیا کہیں گے. آگے سے جواب دیتے ہیں اچھا فیصلہ ہے, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور بہت سارے جب یہ راوی پھر فرماتے ہیں نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالا, کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. خواہش ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت کا حکم ہے, آپ کی خواہش ہے, آپ اپنی خواہش سنتے جائیں. اچھا کچھ اور لوگ اس کو اور رنگ دے رہے ہیں. ایک اور صحافی ہیں فیصل تارڑ, وہ کہتے ہیں نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات سے تحریک انصاف کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اگر شرائط مان لی گئی تو اسپتال منتقل, نہیں تو تحریری فیصلے میں واردات ڈال دی جائے گی. ٹاؤٹ صحافیوں نے فیصلہ تبدیلی والا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. یہ فیصلہ کچھ لوگوں کے لیے پیغام بھی تھا کہ اگر وہ سیدھے ہو گئے تو بھی فیصلے میں واردات ڈالی جا سکتی ہے. اب اور لوگوں کی جن کی چیخیں نکل رہی ہیں ان کا میں بتا دیتا ہوں. یہ نصر اللہ ملک صاحب, ہے اللہ میں مر جاواں ملک صاحب تو کی کرتے ہو. سنیں, وہ کہتے ہیں عمران صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور اسپتال منتقل ہونے کا امکان بڑا ہی کم ہے. جی باخبر قانونی اور حکومتی ذرائع کے مطابق عدالت نے صرف میڈیکل بورڈ کے ذریعے معمول کے طبی معائنے کا حکم دیا تھا, لیکن پی ٹی آئی اور میڈیا نے اسے عدالتی حکم پر اسپتال منتقلی کے طور پر پیش کر دیا. اب سب جتنے منہ اتنی باتیں. جسٹس شاہد وحید نے, سرفراز عدیل کہتے ہیں جسٹس شاہد وحید نے سماعت کے اختتام پر کمرہ عدالت میں 3 فاضل جج کی جانب سے عمران خان کی شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کا حکم نامہ ڈکٹیٹ کروایا. تاہم اب کچھ انورٹڈ کاماز میں باخبر صحافی تحریری فیصلے میں بڑی تبدیلی کی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یعنی جو اس وقت فیصلہ سنایا گیا, اس وقت فیصلہ سنایا گیا وہ تو ڈکٹیٹ کروایا گیا, وربل تھا. اب کوئی تحریری فیصلہ آیا تو وہ مختلف ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو واویلا مچے گا. اول تو ایسا کچھ ہونے کی نوید نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اڈیالہ کے تالے کھول دیے گئے. جس وقت فیصلہ آیا اس کے ٹھیک 2 گھنٹے کے اندر اڈیالہ کا گیٹ نمبر 5 کھولا گیا. جی اڈیالہ کا گیٹ نمبر 5 کھول کے عمران خان کی بہن نورین نیازی صاحب کو اڈیالہ کے اندر داخل کر دیا گیا ہے. عمران خان کی بہن نورین نیازی اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہی ہیں. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہو سکتا ہے وہ باہر آ چکی ہوں. ان کی خان صاحب سے کیا بات ہوئی, کیا پوائنٹس ہوئے, بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوگا, لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا ضرور ہوگا کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے, وہ روبہ صحت ہیں یا نہیں, ان کی آنکھ کی حالت کیسی ہے, ان کا بلڈ پریشر کیسا ہے, ان کے دانت اور کان کی حالت کیسی ہے, 74 سال کی عمر میں وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں 3 سال جیل کاٹنے اور 8 مہینے اپنی فیملی سے دور رہنے کے بعد. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے نورین نیازی صاحبہ انٹر ہوئی ہیں اور کچھ دیر بعد نورین نیازی صاحبہ اندر سے باہر آ جائیں گی. اس وقت ایز آف ناؤ, ایز وی اسپیک, جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے اڈیالہ سے شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کے فیصلے کو بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. بیرسٹر دانیال چودھری حکومتی کیمپ سے ہیں, آپ اشفا انٹرنیشنل اسپتال پہلے ہی پہنچ گئے ہیں وہاں کے انتظامات کو چیک کرنے کے لیے. معاملہ اب کچھ بھی ہو, حکومت کے اوپر بھی تلوار گری ہے اور جن کے اوپر گرنی چاہیے تھی ان کے اوپر بھی گری ہے. یہ گری کیسے ہے؟ کچھ تو پریشر ڈیولپ ہوا, کچھ ٹرمپ نے کہانی کی ہے. وہ کہانی کیا ہے وہ آج کے اگلے ولاگ کے اندر, جو شام میں ولاگ ہوگا اس کے اندر میں شیئر کروں گا. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں جب روائٹرز رپورٹ کر رہا ہے, جی The Supreme Court of Pakistan ordered that the former Prime Minister Imran Khan be moved to hospital from jail. یہ روائٹرز سیم سٹوری الجزیرہ کی ہے, سیم بی بی سی اردو انگلش کی ہے, سیم سی این این اور اے بی سی کی ہے, سیم اسکائی نیوز کی ہے, الجزیرہ کی ہے. دنیا بھر میں اس وقت اگر کوئی ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. کانگریچولیشنز پاکستان. لوگ پوچھ رہے ہیں عمل درآمد ہوگا, ہوگا بھائی ہوگا.
اب بھی نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ نہیں تو آگے ایک نہیں 3 4 5 لانگ مارچ تیاری پکڑے کھڑے ہیں، اور اس حکومت کے لیے بھی ٹف ٹائم ہوگا اور حکومت کو لانے والوں کے لیے بھی ٹف ٹائم ہوگا. تو اس لیے یہ ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس دفعہ، جیسا نظر آ رہا ہے بالکل ویسا ہے. اس میں ٹویسٹ ہوگا تو بڑا لمیٹڈ نیگلیجبل قسم کا ٹویسٹ ہوگا. اب میں ذرا یہ سہیل آفریدی صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں یہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں عدالت سے وعدہ کیا ہے اسپتال کے باہر کارکن جمع نہیں ہوں گے. پاکستانیوں ہم سب کو اپنے لیڈر کی صحت اور جان عزیز ہے. عمران خان کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے اور اس امید کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا. کسی بھی غلط قدم سے اگر عمران خان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ عمران خان کا نہیں پوری قوم کا نقصان ہے. کچھ انتشاری جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہوگا وہ چاہیں گے انتشار پھیلائیں. امید ہے کہ جو کرن نظر آ رہی ہے وہ وہی ہوگی، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں 9 اپریل 2022 سے لے کر جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا تھا، ایک فیصلہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتا. ہم چاہتے ہیں مزید انصاف ہو. وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف مل گیا، عدالتوں کا کام ہی انصاف دینا ہے. اگر عدالتیں انصاف نہیں دیں گی تو عوام کہاں جائے گی؟ عمران خان اس قوم کے مقبول ترین لیڈر ہیں. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوگی، غیر آئینی غیر ضروری رویہ رکھا جائے گا تو پھر عام شہری کدھر جائے گا؟ تو آپ سوچئے کہ جب لیڈرشپ یعنی مرکزی قیادت یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ خان صاحب کی جو عدالت منتقلی ہے اس میں کارکنان نہ آئیں، اس کو مخفی رکھا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف عدالت کے لیول کے اوپر احکامات کو پورٹرے کر کے در حقیقت جو بیک ڈور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو بھی انڈورس کیا جا رہا ہے. یہ میری انالیسز ہے، کوئی اس انالیسز سے ڈس ایگری کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے. اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. رولز کے مطابق جو شخص عدالتی کسٹڈی میں ہے اس کا اختیار عدالت کے پاس ہے. علاج میں کوتاہی ہو تو اس کی ذمہ داری عدالت کی ہے یا جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں ان کی ہے. جسٹس شاہد وحید نے کہا آج کے حکم نامے میں کہ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں ہے، ان کا بنیادی حق ہے. ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے، تو ان کے رکھا ہے جی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں عمران خان کی اسپتال منتقلی سے متعلق عدالت کا حکم تسلیم کیا جائے گا. فیصلے نے ملک میں عدلیہ کی آزادی ثابت کر دی. اب آزادی کیا ہے، کیا ثابت کی ہے، کیسے ہوا ہے؟ یہ 3.5 سال بعد آزادی یاد آ گئی بھائی جان. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. کامران خان کہتے ہیں اینکر کامران خان کے ہے تو ذاتی طبی معاملہ، مگر پاکستانیوں کے لیے حالیہ سالوں کی سب سے بڑی سیاسی اور اطمینان بخش خبر ہے. معاف کر دیں جی، معاف کر دیں. ذاتی طبی فیصلہ کدھر سی تساں؟ میں کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ٹاؤٹل رئیس الٹاؤٹین فرماتے ہیں پاور کوریڈور میں عمران خان کو جیل سے منتقل کرنے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹہ واک کی اجازت ملتی ہے تو 1 گھنٹہ مل جائے گی. یعنی ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کو اسپتال منتقل نہیں کیا جائے گا. سلام ہے. شیخ رشید کہتے ہیں قوم کو احساس ہو گیا عدالتیں ابھی زندہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. آپ نے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، میکسیمم کامنٹس. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.